رمضان جب ختم ہوتا تھا امام زین العابدین علیہ السلام 40 قرآن ختم کیا کرتے تھے. 40 قرآن. ہم اور آپ اس کے چاہنے والے گانے سے قرآن کی شاید بڑی مشکل ہو جائے. میں خطیب علماء توفیق کا نشان اس کی مثالی دے آپ کو. مثالی قرآن یوشی کلاس ہوتے ہیں اس قرآن چھانے ہم ہوتے تھوڑی شکل کریے. قرآن نہیں پڑھ پاتا ہم تو قرآن نہیں پڑھ پاتا سن کر جائیے تھوڑی دیر آپ کو ثواب مل جائے سماعت کا ثواب ملے گا. لیکن ماشاءاللہ ہم بات کہہ رہے صرف ہمیں تو بھاگنے کی فکر رہتی ہے لہذا انٹرسٹ نہیں ہمیں قرآن کی طرف. پیغمبر فرماتے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن گوش آیت اللہ کل بغانی شوقی فرزن کل بیان بیت نقل بیت کھوری بوی باران ہوئی نقل بیت جزر ہے کہ ہمارے بابا کو آیت اللہ کل بغانی ہم نے آپ کو سنا ہوگا. آیت محمد کل بغانی کہتے ہیں کہ جب ہم بچپن سے دیکھتے تھے جب ہمارے بابا کو کوئی لا کر قرآن مجید تحفے میں دیتا تھا. بڑی بات کہنے جا رہا سنتے رہیے گا. جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تحفہ دیتا تھا ہمارے بابا کو قرآن لا کر تو بابا جب تک اس قرآن کو ایک بار شروع سے آخر تک نہیں پڑھتے تھے اسے کہیں اور منتقل نہیں کرتے تھے. جب تک ایک بار قرآن پورا ختم بابا یہاں چلے میتا مجھے کہیں جا کر رکھتے نہیں تھے. نا نیا دن گیرز نالا کتاب کی فیدہ مت فوراں کہنے نا دیکھئے تھی قرآن کی طرح کھیرے کانچہ سے ایمان میں بولتے سے کتنے ایسے ہم لوگ جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے آیت اللہ کو بغانی فرزن کہتے ہیں کہ بابا کی دو روشیں تھی. ایک تو یہ کہ جب کوئی بابا کو تحفہ دیا کرتا تھا پہلے خود ایک بار پورے قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد جب ایک بار ختم دورہ ختم ہو جاتا تھا اپنے بیٹے سے کہتے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ میرے لال لے جا کے دارالقرآن کے نام پر دے دو اور ان سے یہ شرط لگا دینا اس کی اجرت یہی ہے کہ آپ اس قرآن میں ہمیشہ تلاوت کرتے رہیں گے. اور میں دیکھتا تھا کہ میں لے جاتا تھا قرآن کی جو کلاس یہاں پر ہوتی ہے آج آپ کہہ سکتے ہیں مکاتب میں لے جا کر میں دیتا تھا اور مکاتب میں ان قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرتی تھی. اور میرے بابا کہتے تھے میرے لال جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا میں ایک آیت پڑھتا تھا قرآن اور اس کے بعد ایک آیت میں لیتا تھا اور مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا اسی نے پورا مہینہ گزر جاتا تھا ایک ایک آیت پر ایک ایک دن میں ریسرچ کرتا تھا. ہم میں سے ہیں جو قرآن کی آیتوں پر ریسرچ کرتے ہیں غور کرتے ہیں کہ قرآن اس آیت میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. دوسرا اس واقعے سے یہ کہ جب ہمیں کوئی ہدیہ دیتا ہم کتنا اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر یہ کہ اپنے الماری کو زینت بخشیں. آپ میں سے ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں آپ میں سے کتنے ایسے مومنین ہیں جو مکاتب کے جہاں پر مکاتب میں قرآن کی تعلیم ہوتی وہاں پہ جا کر قرآن ہدیہ میں دے دیتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہوں گے شاید یہ ہوں گے نہیں پوچھے کتنے ہوں گے. کتنے سوال اپنے نفس سے کیجئے کہ ہم نے کتنی بار بچوں کو لے جا کر تحفے میں قرآن دیا. آج دار التبلیغ مسجد میں یہاں پہ جامع مسجد میں 85 بچے آتے ہیں 85 بچے آتے ہیں 85 میں سے کم 60 بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں. آیا آپ کی مسجد میں 65 قرآن سے سوال بنتا ہے تو جو بندے قرآن مجید مسجد کے وقت نہ کر سکتے وہ مکاتب کے بچوں کو کہاں دیں گے. آئینگا نیرے حسب کو نانا دنگانے اگر فلانی فلو قرآن کی کہتا نا کو ناری فلو بس ایک یہ لچھے دے نانا جو سچے جیسے دے انسان اس دی فکر جامی بات دی قرآن اس ثواب جاریہ یود پی چیز چگین قرآن پیغمبر سے پوچھتے دی مہینے میں قرآن تلاوت بولتے بھئی ہمارے پاس جب قرآن ہی نہیں ہم تلاوت کسے کریں گے. لہذا سوال یہ بنتا ہے آج ایک قرآن شریف اور قیمت بازار میں آپ دیکھیں گے 200-300 روپے میں زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر نہیں ہے. اگر آپ میں سے جو بزرگان ہیں جو جوان ہیں جو یقیناً نوکری والے کرتے ہیں جاب کرنے والے ہیں لوگ کمانے والے لوگ ہیں اگر اس سال میں زندگی میں 300 روپے کے قرآن کے خرچ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے مکاتب میں قرآن کی کمی نہیں ہونی چاہیے. آج ہم ہمارے قرآن کی حال دیکھ لیجئے گا یہاں جتنے قرآن دے پھٹے پوڑے تھے بچوں کو بلا کے اسی اسے کرا کے اسی سے جس ہمارے اردو میں کتنے جگاڑ کر کے پڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں قرآن کی طرف کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یا پیغمبر آپ حکم فرماتے کہ قرآن کی تلاوت کریں لہذا تلاوت کریں تو کیسے کریں جب قرآن پایا ہی نہیں جاتا ہمارے درمیان. اگر گھروں میں بھی قرآن پایا جاتا ہے تو زینت بنا رہتا ہے طاق کے لیے لہذا کوئی پڑھتا نہیں ہے. لہذا یہی قرآن ہوا قیامت کے دن خداوند عالمین سے شکایت کرتا ہوا کہ خدایا مجھے لایا تو گیا گھر کی زینت بھی بنایا گیا لیکن مجھ پر کسی کو پڑھنے کی توفیق تک نہیں ہوئی.
لہذا دی چیزات یا نوان یارانا غور بار کوشش ہے دی چیزات کسی میں نے کہا کہ مسجد کی آپ اپنے مقاطع کو دیجئے یا آپ دیکھتے ہیں کچھ کہ مومن چیز قرآن دینے پر خیر قرآن جو تحفے دو ایک تو تحفے میں قرآن دینے پہ خوش بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں آپ کے قرآن جب بھی وہ تلاوت کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان تمام چیزوں پر غور کیجئے. یقیناً آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے دوسروں پڑھنے کے دیجئے. ثواب جاریہ میں آپ اپنا شریک رہیے تاکہ آپ اس میں شامل رہیں.